سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج کل یوٹیوب پہ ایک چینل چل رہا ہے، کافی پرانا ہے، ویسے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر روزانہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس میں مجھے تو کوئی دوسرا نظر نہیں آیا جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ 10 20 30 جتنے بھی بتاتے ہیں، کبھی 70 بتا دیتے ہیں، کبھی 4 لوگ بتا دیتے ہیں، یہ جی پہلے احمدی تھے، ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو، اور بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور یہ چینل مکمل طور پہ صرف اسی پہ کام کر رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی اسلام کی بات نہیں ہے، اور ان کا مشن یہی ہے کہ جو احمدی ہیں ان کو مسلمان کیا جائے، ان کو کلمہ جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ لیکن یہاں پہ کبھی انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اپنی طرف سے بڑا بڑھ چڑھ کر پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور احمدیوں سے شروع ہوتا ہے، احمدیوں پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم نے ان کا پتہ کیا کہ پتہ کرو بھی یہ 10 20 30 40 لوگ جو بھی یہ بتا رہے ہیں، کوئی 4 5 مجھے نظر آئے، زیادہ نہیں آئے، مگر جو تعداد یہ بتا رہے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پتہ چلا جناب یہ پہلے بھی کوئی احمدی نہیں تھے، تو پہلے بھی کوئی ایسے اچھے لوگوں میں شمار ان کا نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایسے لوگوں کو مختلف لالچ دیے جاتے، مختلف طریقوں کے ساتھ انہیں پھر اپنے سسٹم میں لانے کے لیے آپ سب کو پتہ ہی ہے جس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے بتانا بھی ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور رات دن اسی پر لگے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جو افسوسناک بات ہے، جو آپ کو میں میرا خیال پتہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ احمدی تبلیغ نہیں کر سکتے، احمدی کسی کو بھی دعوت اسلام نہیں دے سکتے، اور اگر وہ دیں گے تو ان کے اوپر جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں وہ فوری طور پر حرکت بھی آ جاتی ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرفی میچ کھیلا جا رہا ہے، دوسری ٹیم کو اجازت نہیں مقابلہ کرنے کی، اور نہ وہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتے، پاکستان میں رہ کے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے اوپر 295 یا 298 وہ لگے اور وہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی شرارت میں رہتے ہیں، اسی پہ ان کا رات دن وقت گزرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو پریشان کریں۔ یہ کوئی انسانوں کی سہولت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یا یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شاید اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے۔ فتنہ، فساد اور جھوٹ جو بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے، میں ویسے دیکھتا تو نہیں، مگر کبھی غلطی سے نظر پڑ بھی جائے تو جھوٹ سے آغاز ہوتا ہے، جب ہم 1 منٹ بھی جھوٹ نہیں سنتے تو اسے بند کر دیتے ہیں کہ آگے بھی مکمل جھوٹ ہوگا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آغاز سے ہی اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام کے یہ مبلغ ہیں اور اس پر رات دن محنت کر کہیں سے احمدیوں کے کتابوں کے حوالے نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ ان حوالوں کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرنا، ایک ہی سا کسی جگہ سے لے لینا، ایک ہی سا کسی جگہ سے لے لینا۔ پھر جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے احمدی تھے اب مسلمان ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، اب مجھے ہو چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ فراڈ کیسے کرنا ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، لوگوں کو لوٹنا کیسے ہے، لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، لوگوں کا سکون کیسے تباہ کرنا ہے، ان چیزوں کا پہلے مجھے علم نہیں، لیکن آپ کے جس اسلام نے کی دعوت آپ نے دی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا رشوت، فراڈ، جو چیزیں بتائی وہ پھر میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ بھی پھر اسی ٹیم کا حصہ بن کے وہ بھی کہتا ہے ایسے میں بھی یہی کام کروں گا، میں بھی جھوٹ ہی بولوں گا، میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں کیونکہ بقول اس کے کہ میں پہلے احمدی رہا ہوں اور مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، اور وہ پھر چیزوں کا اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، مگر وہ A to Z وہاں پہ جھوٹ اور بیکار باتیں ہوتی۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو اسلام پاکستان میں نظر آتا ہے وہ کس سے چھپا ہوا ہے. کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ واقعی وہ اسلام ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، اپنے حالات دیکھ کے، یا جہاں پہ جس محفل میں بیٹھ کر دوسروں کے حالات کو چھوڑو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ اسلام ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک کام بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام بھی آپ کو نظر نہیں آئے وہاں پہ پاکستان میں. وہاں پہ آپ آزادی سے سانس نہیں لے سکتے، وہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ آپ سب کو میرا خیال روزانہ ہم بتاتے رہتے اتنا زبردست سسٹم دیا ہم نے کہ ہم اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے کسی کا بھی ویزا لگ جائے ہم یہاں سے نکلیں. یہ حالت ہم نے اس ملک کی کر دی ہوئی ہے. کل ایک صاحب کا فون آیا تو وہ بات چیت ہو رہی تھی، کوئی دبئی کی ہو رہی تھی، کوئی اور ممالک تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ کسی بھی مسلمان ملک میں دیکھ لیں، لیکن جس طرح آپ یورپ میں آزادی کی زندگی گزارتے ہیں اس طرح نہیں. اس طرح آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں قوانین کا احترام کر کے. تو وہ کہہ لگے یہ تو بات درست ہے، یہاں گھر چھوٹے ہیں. میں کہا گھر چھوٹے ہیں مگر اس چیز کا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاکستان ہے یا اسلامی ممالک ہے ان کے گھر تو بڑے ہیں مگر دماغ چھوٹے ہیں. وہاں پہ ان کی سوچ چھوٹی ہے. ان کی سوچ جو ہے وہ آپ علم ہے کہ آج تک جتنے مسلمان ممالک ہیں آج بھی یورپ کے یا امریکہ کے غلام ہی ہیں، ان کے بغیر یہ چلنے سے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ وہ صاحب لندن آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہاں پہ ظاہر رہائش چھوٹی ہوتی ہے، گھر بار انگریزوں نے اسی حساب سے بنایا جس حساب سے چاہیے. ہماری طرح تو نہیں پاکستان میں، لیکن عقل ہماری دیکھ لیں اس کا ہمارے کوئی لینا دینا نہیں. آس پاس ہی آج بھی دیکھ لیں مسلمان جو ہے یہ جو اسلام کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس سے بندہ پوچھے کہ کون سی ترقی اسلامی ممالک نے کی؟ کوئی نہیں. آج بھی آپ یورپین یا امریکن یا جن ملک کے آپ بڑے خلاف ہے اس کے محتاج ہیں، ان کی چیزیں آپ استعمال کریں. ویسے آپ ان سب کے خلاف، لیکن یہاں پہ جو بات بتانے والی کہ آپ اپنے مذہب کی دعوت دے سکیں. یورپ میں بڑی تعداد میں احمدی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں. یہاں آپ کو یہ پابندی نہیں ہے، آپ کھلے عام جا کے کسی کو دعوت اسلام دے سکتے. یہاں پہ آپ کو یہ قوانین کا سامنا نہیں کہ آپ غیر مسلم ہے یا آپ کون ہے یا آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا یا کوئی 295 298 یہ چیزیں نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، وہاں سے نکلنا چاہتے. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا دیکھتی ہے، یہاں کے رہن سہن دیکھتے ہیں، یہاں آزادی کی زندگی. اب آزادی کی زندگی میں آپ نے خود فیصلہ کرنا کہ کون سے راستے پہ جانا ہے. تمام راستے موجود ہوتے. کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف پاکستان میں شاید کوئی ایسے گناہ کے راستے موجود نہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، کسی دن کو یا رات کو لاہور اسلام آباد کسی بھی جگہ نکل جائے تو آپ کو سارے حالات وہاں پہ پتہ چل جائے گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ حالات جاننے کی کوشش کریں، آپ کو سب سامنے آ جائے گا کہ یہ جو قول ہم نے اگر اتنا آپ مجھے بتائیے یہ جو احمدیوں کو بتاتا ہے کہ میں نے مسلمان کر لیا، پہلے وہ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو آپ تک آج تک آپ انسان نہیں بنا سکے، نہ خود بن سکے، نہ ان کو خود آپ نے کبھی اس طرف دیکھا وہ ان میں کوئی حالت ہے مسلمانوں والی. ہر چیز میں ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت ہے یا یہ چینل پہ بیٹھا اپنے سیاستدان جج جو مرضی دیکھ، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک وہ اسلام کے نعرے تو نہیں لگاتے مگر انسانی حقوق کا خیال ہے وہاں پہ کم از کم. ٹھیک ہے بڑی طاقتیں ہیں، گورنمنٹ کے اپنے مسائل مختلف ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں. اب عوام کو تو اپنے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کسی طرح ہمارے حقوق جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، ہمیں ہر چیز میں روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے، میڈیکل ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو جناب میں ایسے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ احمدیوں کو ابھی رہنے دیں، بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ یہ دوسرے لوگوں کو لے کے آئے ٹی وی پہ، عام پبلک کو لے کے آئے
ان کے پاس جائیں خود، ان سے ذرا اسلامی سوال کریں، اسے پوچھیں صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کون سی اسلام کی خدمت کی، کون سا اسلام کے مطابق کو کام کیا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے اپنے لوگوں کی تربیت کریں تو کسی کو دعوت دیں، اور دوسری طرف پھر ایسے قوانین بھی ختم کریں تاکہ یہ احمدی جا کے بھی اپنی تبلیغ کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ میں وکالت نہیں کر رہا کسی، لیکن میچ برابر کا ہونا چاہیے، یہ بڑا ایک اہم ضروری ہے۔ تو جناب یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور پھر یہ سمجھتے ہیں چینل بڑا چل رہا، وہ بھی احمدی دیکھتے ہیں، چینل کوئی نہیں چلتا، شاید اسی وجہ سے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو اس سے کوئی ہماری انکم وغیرہ ہوگی، کوئی پیسہ پوسا آئے گا، تو پھر بھی آپ احمدیوں کے اوپر پروگرام کر کے پیسے بنا رہے اور احمدی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لوگ تو پھر بھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں، ان کو تو آپ نے گمراہ کیا ہو۔ تو پہلے خود آپ اسلام سیکھیں گے تو کسی کو بتائیں گے، جب آپ کو ہی نہیں پتا تو کسی کو کیسے بتائیں گے؟ بڑے شرم کا مقام ہے کہ نام جھوٹ بولا کریں، مگر میرے کہنے سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے، کوئی بھی ہو، جو غلط ہے غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور